أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے۔ یہ مبارک سورۃ الحجرات ہے اور یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اندازہ یہی ہے، سورت کے مضامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ گویا یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو بہت بعد میں نازل ہوئی، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ حقیقت میں یہ مبارک صورت آداب نبوت کا بیان ہے، دربار رسالت کے حقوق کو اس میں واضح کیا گیا ہے، اور ایک صاف ستھری معاشرتی آداب سے بھرپور زندگی کس طرح بسر کی جائے اس پر اس صورت میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے نتیجے میں اختلاف برپا ہوتا ہے، تو وہ کون سی زندگی ہے جس زندگی کو اختیار کرنے کی صورت میں اختلافات ہی برپا نہ ہوں، اس کی طرف بھی اس صورت میں صراحت کے ساتھ کچھ باتیں ارشاد کی گئی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے، مخالفت کا کوئی ماحول پیدا ہو جائے، تو اس مخالفت کو کس طرح ختم کیا جائے، اختلافات کو کس طرح دور کیا جائے، اس سلسلے میں بھی یہ مبارک صورت روشنی ڈالتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سورۃ الآداب ہے۔ ایک بہترین اسلامی معاشرے کی تشکیل کن بنیادوں پر ہوتی ہے، ان بنیادوں پر یہ صورت خوب روشنی ڈالتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک صاف ستھری اجتماعی بابرکت زندگی بسر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ مؤمنین کی اصل ذمہ داری سمع و طاعت کی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کر لیا، اب ان کی زندگی یہ ہونی چاہیے کہ جو بات بھی اللہ کی طرف سے آئے اور جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد ہو، اس بات کو جوں کا توں قبول کر لیا جائے۔ کیا، کیوں، کیسے، کس طرح، کس وجہ سے، اس طرح کے تمام سوالات اللہ رب العزت کے پاس پہنچ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان الی ربک الرجع، پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے۔ وان الی ربک المنتہی، آپ کے رب کے پاس پہنچ کر ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، ہر علم کی، ہر عمل کی۔ بس اللہ کا فرمان مل گیا اور انسان کی عملی زندگی شروع ہو گئی۔ تو اس بنیادی آیت میں، پہلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے پیش رفت نہ کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے پھر کوئی ایسے سوالات نہ کیے جائیں جن سے آنا کانی معلوم ہو اور جن سے حکم رسول اور حکم خدا پر کوئی اعتراض معلوم ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو پہلی آیت میں تعمیل ارشاد کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو یوں کا توں، من وعن، قبول کرنے کی طرف آمادہ کیا گیا ہے تاکہ ایک صالح بہترین زندگی تشکیل پا سکے۔ ورنہ اگر کیا اور کیوں کے سوالات اگر ہوتے رہیں تو یہ سوالات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکے گا اور اس کے نتیجے میں زندگی انسان کی جہنم بن جائے گی۔ اللہ نے شریعت دی ہے، اسی لیے دی ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں پاک و صاف کرے، اور اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ اپنے احکامات کے ذریعے سے تم پر کسی طرح کی تنگی لادنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کرے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کرے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ۔ تو یہاں پہلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو، اللہ کے سامنے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اللہ کے سامنے آگے بڑھنے کی کوشش کیا ہے؟ آدمی اپنے طور پر یہ خیال کرے فلاں حکم اس وقت نازل نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، فلاں حکم ذرا بعد میں نازل ہوتا تو وہ بہتر ہوتا، اس حکم کو نازل ہی نہ کیا جاتا تو اور زیادہ ہوتا، اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سب کفریہ اعتقادات ہیں، کافرانہ سوچ ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب جانتا ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو بندے کا کام اللہ سے محبت رکھنا، اس کی بندگی بجا لانا اور اس کے ہر حکم کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا اعتقاد کے لحاظ سے، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آنا عمل کے لحاظ سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی زندگی ایک جنت کی زندگی بن جائے گی اور دنیا و آخرت کا ہر سکون اسے نصیب ہوگا۔ وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے مت بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ سے مشورہ نہیں چاہا تو خود بڑھ چڑھ کر مشورے نہ دو، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مشورہ چاہا ہو
تو اپنی رائے پیش کیا کرو، لیکن اپنی رائے پر اصرار نہ کرو، اور رائے نہ مانی جانے پر آدمی ناراض نہ ہو۔ یہ گویا کہ اب بڑھ چڑھ کر رائے پیش کرنا یا اپنی رائے نہ مانے جانے پر ناراض ہونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جماعت جا رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تو ان سے آگے آگے نہ چلو، اللہ کہ خود اجازت دیں تو بات دوسری ہے۔ کھانا رکھا ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تو پہلے آپ شروع فرمائیں، اس کے بعد میں تم لوگ شروع کرو۔ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتے ہو۔ رسول ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان سے آگے بڑھ کر ان سے یہ کہا جائے کہ وہ نعوذ باللہ پیروی کریں۔ تو اتباع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہنا، یہ ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ واتقوا اللہ، اس حکم کو معمولی نہ سمجھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ خوف خدا اگر دل کے اندر پیدا ہو گیا تو اللہ کی عظمت بھی آ جائے گی، اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی عظمت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور آپ کی تعظیم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی کیفیت حاصل ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ہماری دنیاوی زندگی بھی بابرکت بنے اور ہماری اخروی زندگی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انتہائی بابرکت بنائی جائے۔ ان اللہ سمیع علیم، اس طرح کی کلمات سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو سرسری انداز سے نہ لیا جائے یا ٹالنے کی کیفیت ذہن میں ہرگز نہ لائی جائے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اللہ کے اس پیغام کو تم سرسری طور پر لیتے ہو، اس سے بے اعتنائی برتتے ہو، یا اس سے اغماض برتتے ہو، اس سے بے پرواہی اختیار کرتے ہو؟ یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ خوب سنتا ہے بندے کیا بول رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا بھی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے احکامات کو سن کر ان کی زبانیں کیا کہتی ہیں، اللہ یہ بھی سنتا ہے، اور اس کے احکامات کو جاننے کے بعد میں بندے کون سا کام کرتے ہیں، کیا اس کو اپنی عملی زندگی میں لاتے ہیں یا اسے ٹالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں جانتا ہے۔ جب جانتا ہے تو بندے کے سامنے نجات کی ایک ہی شکل ہے کہ وہ اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے جو طریقہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے بڑھنے کی کیفیات کیا ہو سکتی ہے، ان میں سے بعض کیفیات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایک شائستگی کے ساتھ، ایک سلیقہ مندی کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ دین نام ہی آداب کا ہے، سچے عقائد کو اختیار کیا جائے، صحیح اعمال کو اختیار کیا جائے، اور صحیح آداب کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ اس زمانے کا المیہ یہ ہے، لوگوں کو کچھ معلومات تو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن نہ بڑوں کا ادب، نہ علماء کا احترام، نہ کسی محسن کے تعلق سے احسان شناسی کے جذبات، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ زندگی سے برکت اٹھ رہی ہے اور انسان کو کہیں بھی چین نہیں مل رہا ہے۔ بڑوں کا ادب کیا جائے تو پھر زندگی کے اندر ایک لطافت پیدا ہوتی ہے، اور زندگی میں سکون اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل کرایا جاتا ہے اور عطا فرمایا جاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے سامنے
اس طرح کھل کر گفتگو نہ کرو، چہک کر کھلم کھلا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر گفتگو کرتے ہو۔ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ عجیب و غریب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب اللہ کی طرف سے اتارے جا رہے ہیں، اور اس میں بنیادی طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا جائے۔ ایک تو گستاخی کی غرض سے آدمی یہ کام کرے، تب تو اس کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں، گستاخی کے لیے نہیں کر رہا ہے، ایسے ہی بے پرواہی کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ بھی شدید درجے حرام ہے۔ اس سے کہ دیکھنے والے کے ذہن میں بات آئے گی کہ جو بول رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعظیم اور تکریم نہیں ہے۔ تو اس طرح احساس دلانا کسی کو دانستہ یا نادانستہ، یہ خود بہت بڑا جرم ہے۔ لہذا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرو۔ بلکہ یہاں تک بعض آیات میں بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی آدمی چپکے پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ کچھ صدقہ کر کے آئے ہو، تاکہ اپنے آپ کو اس گفتگو کا اہل بنا سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آداب کا بھرپور خیال رکھ سکے۔ تو ایک تو حکم یہ دیا گیا ہے، آواز بلند نہیں کی جائے گی۔ اگر آواز بلند کی جائے گی تو اس سے بے ادبی معلوم ہوتی ہے، بدتمیزی معلوم ہوتی ہے، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اور اگر کسی نے آپ کی آواز پر اپنی آواز کو اگر بلند کر دیا تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی، گویا وہ دین میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، خدا کے دین کو پھیلنے سے وہ روک رہا ہے۔ تو یہ چیز اللہ کو کس قدر ناپسند ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ ایک تو بات یہ کہی گئی۔ دوسرے یہ کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ ہی اس طرح چہک کر گفتگو نہ کرو جس طرح آدمی ایک دوسرے سے اپنے بے تکلف دوست سے گفتگو کرتا ہے۔ دوستی کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس میں اس طرح کی بے تکلفی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بے تکلفی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی برابری کی سطح پر اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب برابری کی سطح پر آدمی اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے تو اپنے دوست کی بعض باتیں مانتا بھی ہے، بعض باتیں ٹھکرا بھی، جیسے کہ دونوں برابر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوا تو ذہن کے اندر اگر یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ ہم اور اللہ کے رسول برابر ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں مان لی جائیں، بعض باتیں ٹھکرا دی جائیں، تو پھر ایسے شخص کے اعمال غارت نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کیفیت اختیار ہی نہ کی جائے جس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بے تکلفی کا ماحول پیدا ہو اور لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ وہ اور اللہ کے رسول برابر ہیں۔ تو جس طرح آپس میں چہک کر گفتگو ہوتی ہے بے تکلفی کی، اس طرح کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کی جائے۔ اور لہو کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، آپ کے سامنے بھی اس طرح کی گفتگو نہ کی جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کی مجلس میں دو لوگ بیٹھے ہیں اور وہ آپس میں اس طرح کھل کر چہک کر گفتگو کر رہے ہیں گویا مجلس میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو آپ کی موجودگی کا بے انتہا خیال رکھا جائے، اور آپس میں بھی بلند آواز سے چہک کر بے تکلفی کے ساتھ، ہنسی مذاق کے ساتھ، لطیفے بھی چل رہے ہیں، قہقہے بھی لگ رہے ہیں، اس طرح کی کوئی شکل اپنائی نہ جائے، اور دربار نبوت کے آداب کا خیال رکھا جائے، عظمت رسول کا احساس رکھا جائے۔ آگے اللہ نے بات ارشاد فرمایا کہ آپس میں اگر لوگ بے تکلف دوست ہیں تو اس طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہاں حضور موجود نہ ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اس کا اندیشہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کا اندیشہ یہ ہے کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے،
اور تمہیں کانوں کان اس کی خبر نہیں ہوگی، یعنی کہ تمہیں اس کی ہوا تک نہیں لگے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری ساری نمازیں ضائع، تمہاری زکوٰۃ ضائع، تمہارا حج ضائع ہو جائے، تمہارے روزے ضائع ہو جائیں، تمہاری ساری نیکیاں غارت ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، جو سزا اللہ تعالیٰ نے شرک کی بیان کی ہے کہ اگر لوگ شرک کریں، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ کفر کی اللہ نے سزا بیان کی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے مقابلے میں کفر کرتا ہے اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ جو سزا اللہ نے مرتد ہونے کی بیان کی ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کوئی اپنے دین سے پھر جائے، صحیح دین کو چھوڑ دے اور کافر ہی مر جائے تو اس کے سارے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ وہی سزا بے ادبی کی اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ تمہیں اندازہ تک نہ ہو اور تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی بلند، انتہائی لطیف، انتہائی حساس اور انتہائی عظمت سے بھرپور مقام کا پتہ چلتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے اگر چہک کر گفتگو کرنے لگ جائے آدمی تو پھر وہ برابری کی سطح پر اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے گا، پھر حضور کی بہت ساری باتیں ٹھکرا بھی دے گا، بعض باتیں مانے گا، بعض باتوں کو ٹالے گا، گویا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کا قطعاً کوئی خیال نہیں کرے گا۔ اس طرح کسی کی زندگی ہوگی تو اس کے اعمال غارت نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اگر اس نے بلند کی تو گویا وہ احساس دلا رہا ہے نادانستگی ہی میں کہ وہ بڑا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایمان اور اعمال غارت نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا۔ اس لیے انسان آداب کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، آپ کی سنتیں، آپ کی مبارک احادیث، جہاں درس حدیث ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جا رہی ہوں، وہاں شور و شغب کرنا، کوئی ہنگامہ برپا کرنا اور ایسا رویہ اپنانا جس سے احادیث کی ناقدر اور سنت رسول کی اہانت نعوذ باللہ معلوم ہو، تو اس پر بھی اسی طرح کی وعید ہے کہ اس کے اعمال بھی ہو سکتا ہے کہ غارت ہو جائیں اور اسے کانوں کان خبر نہ ہو۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ شہر الآداب بھی ہے، آداب کو بیان کرنے والا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر اپنی زندگی کے زاویے کو درست کر لیا جائے اور آداب کے مطابق، احسان کے مطابق ایک صاف ستھری زندگی بسر کرنے کا عزم کیا جائے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے مانجھ لیا ہے، تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے عظیم الشان اجر ہے۔ جو انسان ادب کی زندگی بسر کرتا ہے وہ ایک شریف انسان ہے، اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے تقوی کی زندگی بسر کرنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی چاہے جتنا بڑا عالم ہو اور چاہے جتنی معلومات رکھتا ہو لیکن بے ادب ہے، گستاخ ہے، بڑوں کے ساتھ وہ ادب کا معاملہ نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ احترام کی کیفیت اس کے دل میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کس وادی میں لے جا کر ہلاک کر دے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ انسان ہمیشہ با ادب بنے، وہ چیز جو دوستوں کے ساتھ باعث ثواب ہے وہی کام اگر آدمی باپ کے ساتھ کرے تو وہ باعث عذاب کام بن جائے گا۔ آدمی اپنے بے تکلف دوست کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور یہ کہے کہ کیا یار کہاں ہو تم، نظر نہیں آ رہے ہو، اس دوست کو بھی خوشی ہوگی، اسے بھی اچھا لگے گا، بے تکلفی میں ساری چیزیں چل جائیں گی، اور اللہ کو بھی یہ چیز پسند ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جو اسے اچھا لگے۔ لیکن وہی شخص اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور اپنے باپ سے کہے کیا یار باپ کہاں ہو تم، آج کل دکھائی نہیں دے رہے ہو، تو پھر وہ باپ کی طرف سے تماچے پڑیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر لعنتیں برسیں گی، اس لیے کہ اس نے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ تو زندگی کے اندر آداب کو اور احسان کو
ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے۔ تو جو لوگ اپنی آواز پست رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں بہت ہی عزت کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ، عظمت کا احساس رکھتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی سوال پیش کرتے ہیں یا کوئی بات معلوم کرتے ہیں، اور ان کی ایک ایک ادا سے یہ چیز ٹپکتی ہے کہ لوگ کیا ہیں، بہت زیادہ باادب ہیں، انتہائی تمیز والے اور شعور والے ہیں، اور بڑوں کا اکرام کرنے والے ہیں، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بے حد ادب اور احترام کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے گویا منتخب کر لیا ہے، خاص کر لیا ہے۔ وہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا معاملہ ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت وہ کس درجے احترام کے ساتھ کرتے ہوں گے، کس درجے احسان کے ساتھ کرتے ہوں گے۔ تو ایسے لوگ گویا دوسروں کے حق میں ہمیشہ ایک ایسے ہوتے ہیں دوسروں کے حق میں کہ دوسرے ان کو دیکھ کر سکون پاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان سے اگر گناہ ہو بھی جائیں تو ان کی اچھی زندگی ان کے گناہوں کی تکفیر کا اور کفارے کا باعث بنتی ہے، اور ان کی اچھی زندگی ان کو بہت ہی اونچے درجات کی طرف لے جاتی ہے۔ واجر عظیم، اور ان کے لیے عظیم الشان اجر ہیں۔ تو ہر ایک کا جو مقام اللہ نے رکھا ہے اس کے ساتھ اس مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاملہ کیا جائے تاکہ زندگی بہت ہی اچھے انداز سے بسر ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں اس کا بھی اضافہ ہے ولم یعرف لعالمنا، جو ہمارے عالم کے حق کو نہیں پہچانتا ہے، علماء کا اکرام نہیں کرتا ہے، اس کا بھی گویا وہ اس امت میں شامل نہیں ہے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت زیادہ دور ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ تھا سن 9 ہجری کا، سن 9 ہجری میں ہر طرف سے وفود آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی بنیادی باتیں بتائیں اور ان کو اپنے اپنے علاقوں میں رخصت کیا۔ اس پورے سال ہی کو سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ ایک وفد بنو تمیم کا بھی آیا تھا، وہ ذرا دور دراز کے علاقے کے تھے، اسلام لانے کے لیے آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ اسلام لائے بھی ہوں لیکن ابھی تک ان کے اندر وہ تربیت کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ آئے، اور جو اعرابی ہوتے ہیں خاص دیہات والے، ان کے اندر ادب کی کمی ویسے بھی ہوتی ہے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اخرج یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکلیے۔ یہ انداز تو بہت ہی بدتمیزی کا تھا، لیکن چونکہ وہ نئے نئے آئے تھے تو اللہ کی طرف سے ان کو معاف کر دیا گیا، لیکن آداب بتا دیے گئے کہ جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں آپ کے گھروں کے پیچھے سے، یعنی مطلب دور سے ہوٹ میں رہتے ہوئے، اور آپ کو مسلسل وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آپ کو آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بے ادبی بے عقلی ہے، اور ادب کیا ہے؟ عقل مندی ہے۔ ادب کیا ہے؟ ایک احسانی کیفیت ہے، ادب ایک شرافت ہے۔ تو لوگ آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید انہوں نے ایک بدتمیزی یہ بھی کی کہ ہم آپ کے پاس آئے، ہم تو اس قبیلے کے ہیں کہ ہم اگر کسی کی مدح کریں تو وہ قابل تعریف چیز ہے، ہماری تعریف کے بعد پھر مزید کسی تعریف کی ضرورت نہیں، کہ مدحنا زین و ذمنا شین، اور ہم کسی کی مذمت کریں تو پھر ایسی عیبدار چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں، اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کے شعراء کے ساتھ اپنے شاعروں کا مقابلہ کریں، آپ کے خطباء کے ساتھ اپنے خطیبوں کا مقابلہ کریں، اور فخریاں اپنے آپ کو ہم ثابت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال رحمت سے آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب انہوں نے وہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ حق تو اللہ کا ہے، مدح اللہ زین و ذم اللہ شین، اللہ کسی کی تعریف کرے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر باعث عزت کیا چیز ہو سکتی ہے، اور اللہ کسی کی مذمت کرے تو اس سے بڑھ کر عیبدار چیز اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے تباہی اور بربادی والی چیز کون سی ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں فخر کرنے یا کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں، للتفاخر اس کے لیے نہیں آیا ہوں، لہٰذا اس طرح کی ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں اگر اتنا ہی اصرار ہے کہ تمہارے شعراء بہت اچھے شاعر ہیں اور تمہارے خطباء اچھے خطیب ہیں، تو تم اپنے کسی خطیب سے تقریر کروا لو اور اپنے شاعر سے کچھ شاعری کروا لو۔ تو ان کے ایک شاعر نے کچھ شاعری کی اور ان کے خطیب نے تقریر کی، اچھی تقریر کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر کے مقابلے میں حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، جن کی آواز بڑی بلند تھی اور بڑے زبردست وہ مقرر تھے، انہوں نے جواباً تقریر کی، اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جن سے بڑا کوئی شاعر نہیں تھا زمانے نبوت میں، اور آپ نے ان کے شاعر کے مقابلے میں اپنے اشعار پیش کیے، اور وہ اشعار اتنے طاقتور تھے اور ان کی تقریر حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کی اتنی مضبوط تھی کہ خود اس وفد میں جو لوگ تھے وہ یہ گواہی دینے پر مجبور ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑھ کر بیان کی طاقت رکھتا ہے، اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھ کر شاعرانہ صلاحیت رکھتا ہے۔ گرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اتنی زیادہ پسند نہیں تھی، لیکن ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کو ہر میدان میں تیار رہنا چاہیے، کبھی اس کے استعمال کی نوبت آ جائے تو اس کو استعمال کیا جائے، فخریہ اپنے آپ کو جتلانے کے لیے چیزیں نہیں، لیکن ہر میدان میں امت مسلمہ اس طرح تیار رہے کہ ان کا مد مقابل کوئی بھی آئے تو وہ اس کے سامنے ٹک نہ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے مقابلہ نہیں کروایا، ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطباء اور اپنے شعراء کو پیش کیا، اور اس کے بعد میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور ایمان کی دولت لے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اکثرہم لا یعقلون، اس سے یہ بات معلوم ہوئی، ہم کسی کے گھر اگر جا رہے ہوں، ہمارے استاذ کا گھر ہے یا کسی بڑے کا گھر ہے، تو وہاں جا کر دھڑ 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 دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اول تو ایسے وقت میں جانا ہی نہیں چاہیے جو آرام کا وقت ہوتا ہے، ظہر بعد کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ پھر بھی اگر جانے کی نوبت آ جائے تو بہت ہی سلیقے کے ساتھ سلام کیا جائے، اندر سے جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 دفعہ اجازت لے لی جائے، جواب نہیں آ رہا تو آدمی سیدھے واپس ہو جائے۔ کوئی ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے کسی کو اذیت پہنچے وہ تو ویسے بھی صحیح نہیں ہے، اور کسی بڑے کو اگر اذیت پہنچے تو وہ چیز اور زیادہ بری ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ لوگ صبر کرتے تاکہ آپ خود ان کے پاس باہر تشریف لے آتے، یعنی کہ آپ کے باہر آنے کا وقت آ جاتا، آپ کسی نماز کے لیے آ جاتے، اس وقت وہ آپ سے ملاقات کرتے اور اپنی کوئی ضرورت پیش کرتے، یہ ان کے حق میں سب سے بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ نئے لوگ تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز معاف فرما دی اور ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ آداب یہی ہیں اور ادب یہی ہے کہ آدمی کسی کے گھر جائے، ایک تو بالکل دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، ذرا کنارے ہٹ کر کھڑا ہو، شرافت کے ساتھ اجازت چاہے، اندر سے جواب نہ آئے تو 1-2 مرتبہ پوچھنے کے بعد میں واپس چلا جائے، یا اندر سے یہ جواب آ جائے کہ واپس چلے جاؤ تو اس کو اپنی ہتک محسوس نہ کرے، سیدھے واپس چلا جائیں۔ اس انداز سے معاشرے پنپتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک خاص قسم کی رونق اور ایک خاص قسم کی خوشبو عام ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے، یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہاں ایک اور ادب بیان کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار شخص آ جائے، کوئی فاسق شخص آ جائے، فسق گناہ کو کہتے ہیں، طاعت کو توڑنے کا نام ہے، کوئی خبر لے کر آ جائے تو اس کی پوری طرح چھان بین کر لیا کرو،
تبین کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا واضح ہو جانا، اور تبینت الامر کا مطلب کسی معاملے کی خوب چھان بین کر لینے کا۔ تو اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے الجھ جاؤ، کسی قوم پر تم حملہ کر بیٹھو نادانی میں، بے خبری میں، اور پھر اپنے کیے پر تم پچھتانے لگ جاؤ۔ یہاں ایک خاص بات بیان کی گئی ہے، آدمی کوئی ایسا معاملہ جس معاملے جو بہت ہی نازک معاملہ ہو، اس میں اگر کوئی ایسا آدمی آ کر خبر دے رہا ہے جو آدمی غلط ہے، اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ کوئی ایسا آدمی آ کر خبر دے رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، تب بھی بغیر تحقیق کے کارروائی نہیں کی جائے گی۔ کوئی ایسا آدمی آ کر خبر دے رہا ہے جو بہت ہی عادل ہو، ثقہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی خبر کو مان کر کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی معاملہ دیکھا جائے گا بہت ہی حساس ہے، کسی پر حملہ وغیرہ کرنے کا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی خاص بہت ہی اہم ترین معاملہ ہو، تو اس میں بھی تحقیق کر لینا بہت زیادہ مناسب ہے عادل اور ثقہ ہونے کی صورت میں۔ اور باقی جو دو اور صورتیں ہیں اس میں تو تحقیق کرنا واجب ہے، اس کے بغیر اگر آدمی کوئی کارروائی کرے گا تو پھر اس کی وہ کارروائی درست نہیں مانی جائے گی۔ ایک صاحب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصولنے کے لیے بنو المصطلق کے پاس بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگ باہر آئے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ وہ صاحب جب وہاں پہنچے، حضرت ولید ابن عقبہ نام لیا جاتا ہے، تو ان کی اس قبیلے سے پرانی دشمنی تھی، تو وہ دیکھ کر ڈر گئے ہو، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ لوگ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو واپس چلے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا اور وہ الٹے مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت اس سے وہ ہوئی، یعنی کہ ناراضگی ہوئی کہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کو جب معلوم ہوا تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر انہوں نے پورا معاملہ بتایا کہ ہم حملہ کرنے کے لیے نہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے، اس سے کہ آپ نے ان کو بھیجا تھا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کو بعد میں بھیجا ایک چھوٹا سا لشکر دے کر، اور یہ بتایا کہ اگر یہ لوگ واقعی وہ ہیں، کافر ہی ہیں، ایمان سے پھر گئے تو ان پر حملہ کرنا، اور اگر تم وہاں کوئی ایمان کی نشانی دیکھو تو پھر ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید جب وہاں گئے تو شاید مغرب کا وقت تھا، وہاں مغرب کی اذان انہوں نے سنی، عشاء کی اذان سنی، تو ان کو اندازہ ہو گیا، یقین ہو گیا کہ لوگ کیا ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں۔ انہوں نے انہوں نے وہ زکوٰۃ بھی لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کیا۔ بہرحال حضرت ولید ابن عقبہ سے یہ غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا، یہاں ان کے تعلق سے کوئی الگ سے بات نہیں ہے، ان سے بہرحال وہ گناہ سرزد ہوا، اور حضرات صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جاتا تو فوری طور پر توبہ کر لیتے، انہوں نے بھی یقیناً توبہ کی ہوگی، اور ان سے اس گناہ کا دھبا بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ یہاں ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی غلط سرد آدمی آ کر تم سے کوئی بات کہہ رہا ہو تو اس کی بات سن کر فوری کارروائی نہ کرو۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات ہی غلط ہو اور تم نے کارروائی کی تو اس نے غلط بات بیان کی، اور تم نے کارروائی کی تو اس سے بڑھ کر تم نے غلطی کی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جھگڑے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں ایک چھوٹی سی بات کتنی بڑی بات بن جائے گی اور کتنا نقصان ہوگا۔ اس لیے جھگڑے ختم کرنے کے لیے پہلے ان اسباب کو اختیار کیا جائے جن اسباب کو اختیار کرنے پر جھگڑے پیدا ہی نہ ہوں۔ یہاں وہ بات بیان کی گئی، جھگڑا ہونے پر جھگڑا کس طرح نمٹایا جائے گا وہ بات الگ سے بیان کی گئی ہے، لیکن ایسی کیفیت افراد کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور معاشرے کو بھی کہ جس سے جھگڑے پیدا نہ ہو۔ اس سے وہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، بات کا بتنگڑ بنانا، بات کو ادھر ادھر پھیلانا، بات کو نمک مرچ لگا کر بیان کرنا، لوگوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑکانا اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ کوئی اس طرح کی چیز ہو بھی تو پہلے خوب تحقیق کر لی جائے، تاکہ اس تحقیق کے نتیجے میں ہم ایک ایسے نتیجے تک پہنچ جائے جس کی وجہ سے وہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو، گھرانوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، خاندانوں میں ہوتی ہیں، محلوں میں ہوتی ہیں، معاشروں میں ہوتی ہیں، بسا اوقات دوستوں میں ہوتی ہیں اور تعلق والوں میں ہوتی ہیں۔ اگر وہ ایک تحقیق کا مزاج بنا دیا جائے اور معافی تلافی کی خاص کیفیت دل میں رکھی جائے، دلوں کے اندر وسعت رکھی جائے، تو اس طرح کے جھگڑے پیدا ہی کیوں ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس
کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے تو پھر خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر حملہ ہی کر دو نادانی میں، نہ جاننے کی وجہ سے، پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، وہ کام کیا ہی کیوں جائے جس کے نتیجے میں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو ہر کام سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ معاشرے اسی بنیاد پر پنپتے ہیں اور افراد کے اندر اسی بنیاد پر محبتیں برقرار رہتی ہیں۔ ان آداب کو اگر اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ، گھر کا نظام بھی درست رہے گا، محلوں کا بھی درست رہے گا، دوستوں کا بھی درست رہے گا، اور آپسی جو تعلقات ہیں، پڑوس کا نظام بھی درست رہے گا، پورے علاقے کا نظام بھی درست رہے گا۔ بس آدمی میں ایک سچائی ہونی چاہیے، احسان کی کیفیت ہونی چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہی آداب کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔